الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی باتیں آپ کو بہت سنائیں، میں اپنے بزرگوں کی سادہ باتیں آپ کو سنا دوں۔ ہمارے استاد تھے ناظم تھے دارالعلوم حقانیہ کے مولانا سلطان محمود صاحب، وہ بھی فاضل دیوبند، بہت نیک بزرگ انسان تھے، بہت صاحب تقوی۔ ان کا انتقال ہوا، جنازے کے بعد دارالحدیث ہم آئے، دفتر میں بیٹھے تو حضرت محمد الحق صاحب تشریف فرما تھے اور علماء، تو حضرت نے مجھے مخاطب کیا۔ مجھے اس وجہ سے نہیں کہ میرے اندر کوئی کمال ہے یا یہ، میں اس لیے عرض کر دوں، وہ اس لیے کہ یہ بات حضرت شیخ کی تھی، وہ میرے مرشد تھے اور حضرت محمد الحق صاحب رحمۃ اللہ جانتے تھے یہ ان کا مرید ہے۔ تو مجھے فرمایا کہ ابھی جنازے میں سارے علماء بیٹھے تھے، بڑے بڑے اکابر علماء، شیوخ حدیث اور مفسرین کرام، بڑا عجیب مجمع تھا۔ حضرت نے فرمایا ابھی جنازے میں مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کسی مسئلے کے، یہ کیسا ہے؟ تو اکابر کو کشف بھی ہو جایا کرتا ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے، ممکن ہے حضرت کو کشف ہو گیا ہو یا بصیرت سے۔ تو حضرت نے اس کو جواب نہیں دیا، فرمایا یہ مسئلہ لکھا کس نے ہے، یہ بات کس نے لکھی ہے؟ اس نے آگے سے کہا مولانا زکریا صاحب نے۔ حضرت مولانا زکریا نے لکھی ہے اور مجھ سے پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر! ہم سب کا دماغ ٹھکانے آیا، اپنے بڑوں پر اتنا اعتماد، بڑوں پر، بھئی انہوں نے لکھا ہے اور مجھ سے پوچھتے ہو؟ کوئی آدمی کسی جائے نسخہ، یہ مجھے نسخہ لکھ کر دیا ہے، کمپاؤنڈر کو دکھائے اور کہے لکھا MBBS ڈاکٹر نے ہے، یہ بات تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو ہمارے اکابر اپنے بڑوں پر اتنا اعتماد کرتے تھے۔ تو حضرت نے درود شریف کے بڑے فضائل لکھے ہیں، اور حضرت کی ان تمام کتابوں میں جو حدیث پاک پر شروع ہیں، اور حضرت کی بہت اور کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، ان سب میں زیادہ قبولیت فضائل درود شریف کو ملی ہے بارگاہ عالی میں۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کتاب کو پڑھیں اور درود شریف کی عادت ڈالیں، ذکر اللہ کی عادت ڈالیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ ناز کے ساتھ فرماتے ہیں میرے بندوں میں یہ علماء مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف و خشیت ہمارے تمام اکابر، علم بھی تھا، مناظر بھی تھے، مجاہد بھی تھے اور مصنف بھی تھے، ہر کام کے ماہرین تھے، لیکن ان میں یہ کمال تھا کہ وہ سب ذاکر و شاغل، راتوں کو جاگنے والے، سحری کو رونے والے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو عطا کی۔ تو بہرحال جب آپ کا پاک نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء جزاکم اللہ، مجھے خوشی ہوئی، آپ کی پہلی آواز سے مجھے خوشی ہوئی، ورنہ فضائل جانتے ہوئے، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی دولت ہے، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی درود و سلام کے، ظالموں ہم درود سلام کے بہت قائل ہیں، ہم رسومات کے نہیں قائل، بدعات کے نہیں قائل، شرک کے نہیں قائل، گستاخی کے نہیں قائل۔ ہم تو، ہمارے اکابر تو الحمدللہ، ان جیسا ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں، ان جیسا عاشق لا کے دکھا دو، ہم نہیں ناراض ہوں گے۔ ہماری چیلنج ہے کہ فضائل درود شریف جیسی کتاب کوئی لا کے دے دے، میں نہیں ناراض ہوں گا، میں مٹھائی کا ٹوکرا پیش کروں گا، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں گا، لا کے دکھا تو دو۔ ہمیں ہمارے اکابر نے الحمدللہ غریب نہیں رہنے دیا، ہر طرف سے ہمارے لیے وہ کارنامے ادا کر کے گئے ہیں کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، اہل سنت والجماعت دیوبندی ہیں۔ خدا کا شکر ہے، اس پر شکر کرتے ہیں۔ تو درود شریف یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 50 فائدے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 10 سلام اللہ پاک کی طرف سے، کیونکہ ایک سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھیجے اللہ پاک اس پر، یہ 50 فائدے۔ پھر اس سے آگے جو خوشی کی بات ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، یہ فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ وہ بپا کرتے ہیں جو عقائد کے خلاف کرتے ہیں، ان سے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ
کوئی سردی کا موسم تھا، کوئی بیچارہ گیا مسافر تو آگے کتا اس کے پیچھے دوڑ پڑا، کتا. اب کتے کے لیے ڈانگ سوٹا چاہیے، یا پھر وہ نہ ہو تو پھر پتھر مارتے ہیں اٹھا کے، جان جو چھڑانی ہے. تو وہ کورا پڑا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، تو وہ پتھر کو ہاتھ ڈالا تو وہ پتھر اٹھے نا، ادھر کتا پیچھے لگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں عجب مردمانن سنگرا بستہ اور سگرا کشادان. عجیب لوگ ہیں، کتے کو کھلا چھوڑا ہے، پتھروں کو باندھ دیا. یہ بھی عجیب تماشا ہے. آج جو حق کہے وہ پابند سلاسل ہو جائے، اور جو حق کے خلاف کہے اس کو کھلم چھوٹ ہے. لیکن کر لو، یہ دن بھی گزر جائیں گے، اور اس سے مولانا کی شان گھٹے گی نہیں. انشاءاللہ وہ اندر مراقبے خوب کریں گے. مانگتا تو نہیں ہوں، لیکن کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہمیں آرام اتنا کوئی نہیں کرنے دیتا. کیا بتاؤں آپ، مسلسل پروگرام. یہ دین کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں، اللہ دین کو پھیلا رہے ہیں. یہ مدرسوں کو سکیڑنا چاہتے ہیں. یہ حال ہے. ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، عجیب غریب. کیا بتاؤں آپ کو، مسلسل پروگرام. ابھی بھی صبح نیند کا موقع نہیں ملا، آیا ہوں اور پھر واپس جاؤں گا، پھر بھی پروگرام ہے. اللہ کا شکر ہے. تو کئی دفعہ یہ چاہتا ہے دل کے کہ مجھے آ کے کہتے بھی ہیں. میں نے کہا لے جاؤ مجھے، ہمیں کیا لگا ہے، ہم یہاں بھی آزاد ہیں، جیل میں بھی آزاد ہیں. تم جیل میں مرتے ہو، ہم جیل میں مراقبے کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ہم درود شریف پڑھیں گے، ہم تصانیف لکھیں گے. مجھے کوئی غم نہیں مولانا کے اس پر. کبھی کبھی ایسا موقع آنا چاہیے. حضرت شیخ الہند پر آیا، حضرت مدنی پر آیا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ ہی وہیں سے اٹھا ہے، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. یہ حکمرانوں کچھ ہوش کرو. مولانا الیاس گومن کو دنیا چاہتی ہے الحمدللہ، ان کے چاہنے والے بہت ہیں. ہاں یہ فسادی نہیں ہے، انہوں نے نہیں اپیل کی کہ دھرنے دے دو، ورنہ آپ دیکھتے کتنے دھرنے ہو جاتے. لیکن ہمیں خوشی ہے، پرواہ نہیں ہے. وہ اندر جا کے دیکھو وہ کیا کر رہے ہوں گے. وہ ذاکر شاغل ہیں، ذکر کریں گے، وہ قرآن شریف پڑھیں گے، وہ کتابیں تصنیف کریں گے. انشاءاللہ ان کے درجے بلند ہوں گے. ابھی ہمارا ایک ساتھی باول نگر سے رہا ہو کے آیا مجھے ملنے کے لیے. اس کو بھی ایسے ہی بیچارے کو، عالم علماء کو، ہم 4 شیڈول میں ہے اور فلاں ہے، سب پرواہ نہ کرو. میرے اوپر بھی یہ گند ڈالا ہوا ہے. ہم بدماش ہیں. بدماش وہ ہیں جو شرابیں پیتے ہیں، بدماش وہ ہیں جو زناکار ہیں. ہم تو اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، اور اس حکومت کے ساتھ تعاون بھی کیا ہم نے. ابھی جو پنڈی میں انہوں نے یہ لیڈ لی ہے ساری، اس میں میرا حصہ ہے. لیکن ہم کس سے کیا گلہ کریں. ہمیں نے بغیر لالچ، بغیر طمع کے یہ، اور نواز شریف کو بچانے والا بھی فضل الرحمان ملا ہے. مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تم تو سونامی کے آگے گر گئے تھے. وہ سونامی عذاب لایا، سونامی عذاب ہے، وہ لایا. اس کا جواب کراچی میں دیا. مولانا فضل الرحمان نے اتنا عظیم مجمع تھا، اس کا عقل ٹھکانے آ گیا. اور پھر وہ جا کے تمہیں اتنا ڈرایا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ آ رہا تھا کہ سرینہ ہوٹل میں اسمبلی کا اجلاس ہوگا. تو مولانا نے کہا یہ دن ہمارے آباء و اجداد نے بہت دیکھے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اسمبلی، یہی اسمبلی میں آئیں گے، میں آؤں گا، تم آؤ. پھر اسمبلی کی وہ تقریر آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جس دلیری سے تمہیں طاقت دی ہے. آج ان کے ساتھیوں کو، آج ان کے علماء کو نہ کرو. بے وفائی مت کرنا. حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حالات کا کچھ نہیں پتا. علماء بے وفا نہیں، علماء دہشت گرد نہیں. علماء کو اللہ نے غیرت دی ہے، وفا دی ہے. تو ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے، لیکن مولانا الیاس جیسے آدمی کو
پابند سلاسل کرنا شہباز شریف صاحب آپ کو زیب نہیں دیتا. شہباز شریف آپ جانتے ہو, اپنے راجہ ظفر الحق سے پوچھو, اپنے ایم این اے ملک ابرار سے پوچھو, اپنے ایم پی اے افتخار ملک سے پوچھو, اور اپنے سینیٹر تنویر سے پوچھو, ان سے جا کے پوچھو میرے بارے میں کہ ہم نے 4-5 سالیں آپ کا ساتھ دیا ہے, ایک پیسہ تم سے ذات تو ذات مدرسے اور مسجد کے لیے بھی نہیں لیا. تو اب ہمارے ساتھیوں کو اس طرح اندر لے جا رہے ہو. لیکن یہ یاد رکھنا, ہاں, تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہاں, اس علماء کبھی مت گھبرا, ظلم مت کرو, دہشت گردی مت کرو, یہ ہمارا ملک ہے.